اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ جو میں نے 12 دسمبر کو چارج لیا ہے اور آج تک میں نے کیا اور کیا کیا اس یونیورسٹی میں ہو سکا، تو اس کی بریفنگ آپ لے رہے ہیں اور آپ کے جو کوشچن ہیں آخر میں آپ کوشچن بھی کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جوابات دے دوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں جس وقت 12 دسمبر کو میں نے چارج لیا ہے تو اس کے 6-7 دن بعد جو ہے وہ میں نے محسوس کیا تھا کہ جو اس وقت 2019-20 2018-19 19-20 اور 20-21 ان کا بجٹ جو ہے وہ اپروو نہیں ہوا تھا، اور بجٹ کے سال بھی گزر گئے تھے اور سارے کا سارا یوٹیلائز بھی ہوا تھا۔ تو پھر اس وقت جو ہے میں نے گورنر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے سینٹ کی میٹنگ جو ہے کال کی ہے اور اس میں ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو 2018-19 19-20 کا بجٹ جو ہے اسی وقت جو ہے وہ اپروو ہوا ہے اور وہ ہے۔ اب یہ جو 2020-21 کا بجٹ ہے تو اس میں اب بھی مطلب جون سے جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اگلے 30 جون تک رہے گا۔ کوئی بھی مطلب اس میں ابھی تک جو ہے 8-9 مہینے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں نے 20-21 کا بجٹ جو ہے وہ سینٹ سے گورنر صاحب نے اس کو اپروو کیا ہے اور وہ بھی ہوا ہے۔ یہ میرا پہلا قدم تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کنسنٹریٹ کیا کہ 2012 میں یونیورسٹی کے لیے 800 کنال زمین لے لی گئی تھی ادھر موٹر وے کے قریب۔ وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے، وہاں پہ اس کی گاڑیاں تھیں، انہوں نے گنے کا کاشت کیا تھا، انہوں نے گندم کاشت کی تھی اور سارے زمینیں جو ہے ان لوگوں کے پاس تھے اور وہ یونیورسٹی کے کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے کر لے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کے جو بڑے ہیں یا مشران جس کو کہتے ہیں ان کو بلایا، ان کو بٹھایا، ان کے ساتھ جو ہے زمین پہ بیٹھ کے اس کے پکچر وغیرہ ہے اور سارے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں اور ان کو اس چیزوں پہ کنونس کیا کہ یس یہ یونیورسٹی ہمارے لیے اگر نہیں ہے تو ہمارے بچوں اور اس کے بعد پوتوں نواسوں کے لیے یہ بہت اچھی ہوگی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جو نجم آباد والے لوگ ہیں اور سطح کے جو لوگ تھے انہوں نے مطلب ہمیں چھوڑ دیا کہ جی آپ اپنی زمین۔ اس کے بعد میں نے ڈی سی کو خط لکھا ہے اور خود اس کے پاس گیا ہوں اور وہاں سے جو ڈی آر او ہے، جو گرداور ہے یا پٹواری ہے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ ڈیمارکیشن کی ہے اور یونیورسٹی کو اپنے لوگوں کے موجودگی میں لوگوں کے اس میں انہوں نے ڈیمارکیشن کر کے یونیورسٹی کو اپنی 800 جو کنال زمین ہے وہ الگ کر دی۔ ہم نے ٹیمپرری بیسس پہ جو انہوں نے جہاں پہ ڈیمارکیشن کی ہے تو ان سے گنڈا تار وغیرہ جو ہے اس کی وہ کی ہے اور اس کے بعد جو ہے پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں پیسے دی ہے۔ اس کے بعد ٹینڈر ہوئے، سب کچھ پروسیس کوڈل فارمیلٹی پورا ہونے کے بعد جو ہے 7% بلو پہ 2017 کے ریٹ پہ 7% بلو پہ ایک بندہ آیا ہے اور ان کو ٹھیکہ ملا ہے اور انہوں نے باؤنڈری وال شروع کیے۔ اس وقت جو ہے یعنی یہ مارچ کے بعد انہوں نے شروع کیے اور اس وقت اس کی مور دین 70% باؤنڈری وال جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہے اور وہ اکارڈنگلی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا تھا۔ پھر اس کی جو ہے وہ باؤنڈری وال کی شروع ہونے کی اس کی ہم نے پراپر جو ہے وہ اناگوریشن کی ہے۔ لوگ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سیکرٹری ٹو گورنر اور یہ سارے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کی اناگوریشن کر کے اور باؤنڈری وال شروع ہو گئی ہے۔ تو اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ مور دین 70-75% جو ہے وہ کمپلیٹ ہے اور اونلی جو 2-3 گیٹس ہیں وہ اور تھوڑا سا 20-25 فٹ جو جگہ ہے اس کی دیوار جو ہے ابھی ہونا ہے، شروع ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو یہ 75% یہ کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایشو یہ تھا کہ اس یونیورسٹی میں بہت سارے پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھے 2015 میں، 2014 میں، 2013 میں وہ جو ہے پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ٹریڈیشن ہے لوگوں کے، وہ سلیکشن بورڈ اچھا ہوا یا برا ہوا یا جیسے بھی ہوا تو اس پہ لوگوں نے آبجیکشن کی ہے اور اس آبجیکشن کے بعد اس میں نیب، گورنر انسپیکشن ٹیم، اینٹی کرپشن، یہ سارے لوگ اس میں انوالو تھے کہ اب اس کو ڈگ آؤٹ کر لے کے کہاں پہ ہیں۔
میں بجائے اس کے کہ وہ اس پہ وقت ضائع کروں اور ڈیلی جو ہے اینٹی کرپشن اور یہ سارے لوگوں کو فیس کر لوں، اس کو کاغذ و جوابات دے دوں، تو میں یہ کیس بنا کے گورنر صاحب کے پاس لے گیا تھا سینٹ میں. تو سینٹ میں سارے سینٹ کے ممبر موجود ہوتے ہیں اور ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں گرے ایریا بھی ہے اور اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سارے پوسٹ جو ہے ری ایڈورٹائز کر لیں اور اوپن میرٹ پہ لوگ اس کے لیے اپلائی کر لیں. گورنر صاحب واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دیے، اور اس کے بعد لیکن ٹائم ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ آپ یہ سارا پروسیس جو ہے 4 مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ کریں گے. کیونکہ اس وقت اور اس وقت بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ بادشاہ خان یونیورسٹی میں ایک اسسٹنٹ رجسٹرار پرماننٹ ہے، باقی سارے کے سارے ڈیٹیل ٹو ورک یا تو ٹیچنگ سے آئے ہیں اور یا کانٹریکٹ پہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہو اور اس یونیورسٹی میں صرف ایک بندہ پرماننٹ ہو اور باقی سارے کانٹریکٹ پہ چلے، تو کانٹریکٹ والے بندے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل میں ادھر ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، میں کام کروں کہ نہ کروں. تو اس وجہ سے گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ سارے پوسٹیں جتنی بھی بجٹڈ پوسٹیں ہیں، ویکنٹ پوسٹیں ہیں، ان ساروں کو ایڈورٹائز کر لے. ہم نے 3 اخباروں میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ دے دیے. اس کے بعد 1500 بندوں نے اپلائی کیے. تو اس میں ہم نے پر کیا کہ چونکہ نہ ہائر کی طرف جا سکتے ہیں نہ لوور کی طرف جا سکتے، تو درمیان میں جو اسسٹنٹ پروفیسر کی ہے اس کو اسکروٹنی آسان تھی، اس میں کوئی ٹیسٹ انوالو نہیں تھا. تو ہم نے سب اسکروٹنیئر کو اور چیف اسکروٹنیئر کو اور سپر اسکروٹنیئر کو بلا کے انہوں نے یہ اسکروٹنی کی ہے، اور ہم نے اسسٹنٹ پروفیسر کی جو ہے وہ سلیکشن ووٹ کر لی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس سلیکشن بورڈ میں جو ہے ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائرڈ ابن علی ہے، ایک کامران عزیز صاحب ہے جو کمشنر تھا ریٹائرڈ، آج کل پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہائر ایجوکیشن کے جو ہے سیکٹری یا نامی نٹ بلو دا رینک آف ایڈیشنل سیکٹری، ٹھیک ہے، وہ ساتھ جو ہے گورنر کی 3 نامینی، یہ سارے اس میں موجود تھے. اور اس ٹوٹل جو ہے ملا کے سبجیکٹ ایکسپرٹس کے ساتھ ملا کے یہ 11 ممبر بنتے ہیں. ایک وائس چانسلر ہوتا ہے اور 10 اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور 5 ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، 5 دوسری سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. وائس چانسلر سامنے بیٹھ جاتا ہے اور یہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس وقت سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک سائڈ سے شروع ہو جاتی ہے. ہر ایک بندہ اس سے کوشچن کر لیتے ہیں اور ہر ایک بندے کے پاس اپنا پروفارما ہوتا ہے اور اس پروفارمے کے مطابق جو ہے وہ مارکنگ کر لیتے ہیں. اب اگر 20 نمبر انٹرویو کے ہے، ٹھیک ہے، اور 11 بندے ہیں، تو ایک بندے کو جو ہے 1.85 نمبر مل جاتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتا دے کہ 1.8 میں کوئی کسی کو کتنا زیادہ دے گا، کسی کو کتنا کم دے گا. 1 نمبر تو ہر کسی کو دے گا، ایک بعض کو 1.1 دے گا، بعض کو 1.2 دے گا، ڈیپینڈنگ آن دی نیچر آف دی انٹرویو، کہ اس نے انٹرویو اچھا دیا یا غلط دیا تھا، یا اس نے جو کوشچن پوچھا تھا اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں دیا. تو یہ سچویشن اور سارے نمبر پر جمع ہو کے اسی وقت، یعنی یہ نہیں کہ کل یا پرسوں یا ترسوں، اسی وقت، یعنی دوسرا انٹرویو شروع ہونے سے پہلے اور سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک بندے کو ٹرن بائی ٹرن اس کی اپنا پروفارما اور ساتھ کیبلیٹر میں جو مارکس لگی ہوئی ہیں ان کو دیتے ہیں. تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو میرے نمبر میں نے پروفارمے میں لگائے ہیں اور کیبلیٹر میں وہی نمبر ہے کہ کچھ اور ہے. اگر وہ یہ کر لے کہ یہ وہی ہے، ساتھ جو ہے سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس میں جن کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے. ایک چیز اس میں اور بتا دوں کہ 80 مارکس جو ہے وہ ایکیڈمک کے ہے. اس میں آپ کی پی جی، آپ کے پوسٹ ڈاک، آپ کے جو ریسرچ پروجیکٹ، آپ کے جو پیپرز، آپ کے جو میٹرک، ایف ایس سی، بی سی، ایم ایس سی، اس کے سارے نمبر جو ہے یہ ہمارے پاس ایک اسٹیچوٹ پڑا ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کی جو ہے ہم نہیں بلکہ اسکروٹنیئر اس کی کوانٹیفیکیشن کر لیتے ہیں. تو 80 میں سے کوئی 30 لے جاتا ہے، کوئی 50 لے جاتا ہے، کوئی ڈیپینڈنگ آن دی میرٹ جو، اور او انٹرویو کے نمبر اس کے ساتھ جمع کر لیتے ہیں. جن کے سب سے زیادہ نمبر ہے، اگر 1 پوسٹ ہے تو نمبر 1 والا ہو جاتا ہے، اگر 2 پوسٹ ہے تو نمبر 1 اور نمبر 2 جو آ جائیں وہ ہوتے ہیں. اور باقی جو سلیکشن بورڈ کے ممبر ہے ان کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی کو سارے کے سارے نمبر دے دے، کسی کو آدھے دے دے، کسی کو کم دے دے. لیکن یوزولی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جو مارکنگ کرتے ہیں تو جو کمپیٹنٹ بندہ ہو تو مور آر لیس سارے سن رہے ہیں، سارے ان کی باتیں سن رہے، تو
تو مور اور لیس اس کو سین نمبر، یعنی کسی اگر ایوریج ہے تو کوئی 15 دے گا، کوئی 16 دے گا، کوئی 14 دے گا، تو اس رینج میں اس کی مارکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو 17، 18، 16 اس کے رینج میں سارے لوگ جو ہے اپنی مرضی سے نمبر دیتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں ہے، منہ سے کچھ بول نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی بال میں کجائی کر رہے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں، تو اور کسی کا جواب، جو 10 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کوشچن کا جواب بھی نہیں دیتے، تو آپ خود سوچ لیں کہ جو سلیکشن بورڈ کے ممبر ہے ان کی کیا رائے ہوگی اور ان کی کیا مارکنگ ہوگی. تو یہ اس طرح مارکنگ ہوتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ پھر آگے جا کے یہ ریکمینڈنگ اتھارٹی ہے سلیکشن بورڈ. سنڈیکیٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بھی اس میں چینجز نہیں کرتے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں بیٹھے رہتے ہیں، تو سنڈیکیٹ کا اس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ انلیس اینڈ انٹل کوئی بڑی بات ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ سنڈیکیٹ میں ریس کر لیتے ہیں، ادروائز سارے جو ہے وہ اپروو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یونیورسٹی ان کی نوٹیفیکیشن جاری کر لیتے ہیں، اور لوگ جوائننگ کرتے ہیں اور ریگولر فیکلٹی ممبر ہوتے ہیں. یہاں پہ جو مسئلہ ہے، تو ایسے لوگ یہاں پہ ہیں جو اس سے پہلے سفارشوں پہ یا ہیلی کاپٹر سے اترے ہیں باچاہان یونیورسٹی میں، اور وہ ادھر ہوئی ہیں، اور انہوں نے 3 سال 4 سال جو ہے سروس کی ہے. تو جو 3 سال 4 سال انہوں نے سروس کی ہے اس کے نمبر تو اس کو مل چکے ہیں، پر ایئر ایک نمبر ہے، لیکن ان کی کنٹریبیوشن باقی کوئی نہیں ہے. مثلاً کنٹریبیوشن کس طرح کہ اس نے کوئی ایم فل پروڈیوس نہیں کیے، اس کے الگ نمبر ہے، کوئی پی ایچ ڈی پروڈیوس نہیں کیے، اس کے الگ نمبر ہے، کوئی خاطر خواہ زیادہ پیپر نہیں، اس کے 15 نمبر ہے، ٹھیک ہے، ایک پیپر کے. تو اگر اس نے 4-5 سال میں جو ہے اتنے پیپر پبلش کی ہے تو وہ اس کو ان نمبر مل جائیں گے. تو اب اگر کسی نے یہاں پہ جو ہے پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار کی ہے، یا پالیٹکس کی ہے، یا اور کام کیے ہیں، اور پڑھائی اور یہ اپنی چیزوں پہ اپنی ایجوکیشن کو، اپنی کوالیفیکیشن کو اور اپنی اکیڈمک کو انہوں نے اگر امپروو نہیں کیا ہے، ان کو نمبر کہاں سے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. تو اس وجہ سے باہر سے جو لیٹسٹ لوگ آتے ہیں وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، زیادہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، زیادہ ووکل ہوتے ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ نالج ہوتا ہے. تو جب آپ انٹرویو میں بیٹھ جائے اور اوپن کمپٹیشن ہو تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ آگے چلے جائیں گے. یہ لوگ جو ہے اس کے نمبر بھی کم ہے، یہ زیادہ وہ بھی نہیں ہے، تو یہ رہ جائیں گے. تو یہ ان کا جو ہے کرے. اس کے باوجود بھی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہاں پہ رہ گئے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں 31 بندے اپوائنٹ ہوئی ہیں. 31 بندوں میں 24 بندے ان کے اپنے جو پرانے تھے اور تھوڑے سے کمپیٹنٹ تھے اور انہوں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پروموٹ ہو گئے ہیں. یعنی 31 بندوں میں سے 24 بندے اپنے جو ہے وہ ہو گئے ہیں. صرف یہ جو 4-5 ہے وہ بندے مطلب باہر سے آئے ہیں. اس 4-5 بندوں میں سے 2 لڑکیاں بھی تھیں. ایک کا نام تھا زرمینہ بلوچ، جو کہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کی تھی اور پوسٹ ڈاک کی تھی. تو اس کا تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ اب بھی میرے پاس آنا چاہے تو میں ان کو ویلکم کر دوں گا. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتا دوں کہ اسی 2 ہفتوں کے دوران ان کے 3 انٹرویو ہو گئے. 3 جگہوں پر ان کے انٹرویو ہو گئے. ایک باچاہان یونیورسٹی میں، ایک بینظیر وومن یونیورسٹی میں، اور ایک عبدالولی خان یونیورسٹی میں. اور تینوں جگہ پہ اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. تینوں جگہ پہ وہ ریکمینڈڈ ہے، سنڈیکیٹ نے اپروو کی ہے، اور انہوں نے باچاہان یونیورسٹی کو اور عبدالولی خان یونیورسٹی کو چھوڑ دیے کہ میں ادھر نہیں آتی ہوں. اور بینظیر وومن یونیورسٹی ان کے قریب تھی، پشاور میں رہتی ہے، تو انہوں نے اور جوائن کیا. شی از دیئر ایز اسسٹنٹ پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ان بینظیر وومن یونیورسٹی، اور ہم سے بعد اس نے ادھر پہ جوائننگ کی ہے. دوسرے جو بندی تھے وہ عبدالولی خان یونیورسٹی کی تھی. انہوں نے 12 سال ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان زوالوجی باچاہان یونیورسٹی میں انہوں نے وہ کی تھی، سروس کی تھی. ان کی سلیکشن آن دی بیس آف دیئر سینئرٹی اور سب کچھ ہوگی. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ٹی ٹی ایس اور بی پی ایس. تو اس نے کہا کہ میں نے وہاں پہ 12 سال کی پینشن تو میں نے جیت لی ہے وہاں پہ، اور تو میں نے کما لی ہے وہاں پہ، تو میں کیوں اس طرح آ جاؤں. تو اس نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ میں ادھر نہیں آتی ہوں، میں اس جگہ پہ ٹھیک ہوں تاکہ میں وہاں پہ پینشن اور سارا لے سکوں. وہ ادھر نہیں آئی. 2 بندے انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے. ایک ان کا اپنا بندہ تھا، ٹھیک ہے، جو کہ وہ صرف ایم فل ہے اور پی ایچ ڈی انہوں نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ایکسپیرینس کے 11 مارکس تھے اور پیپر اور ساری چیزیں تھے. تو ظاہر ہے کہ اس کا میرٹ ہائی تھا. اس کے مقابلے میں جو نئے پی ایچ ڈی آئے تھے ان کے پاس جو ہے نہ ایکسپیرینس تھا نہ پیپر تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کا میرٹ ان سے کم تھا، نمبر ان کے کم تھے. تو ایک بندہ
وہ ہو گیا ہے. اور ایک بندہ جو ہے باہر سے آیا ہے جو کہ فاٹا یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا, اکبر علی, غالباً ڈاکٹر اکبر علی اس کا نام تھا. وہ ان کی سلیکشن ادھر ہو گئی ہے, اور اس نے جو ہے آخر میں انکار کر دیا کہ میں ادھر ٹھیک ہوں, ادھر میری سروس زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تنخواہ بھی مجھے ادھر زیادہ مل رہی ہے, ادھر میں نہیں آتا. تو جو 3 بندے, جو 31 بندوں میں سے 3 بندے تھے, انہوں نے تو چھوڑ دیا, وہ تو ٹھیک ہے. تو باقی رہ گئے 2 بندے, 2 یا 3 بندے یہاں پہ انہوں نے اگر جوائن کی ہے. تو میں اب بھی کہتا ہوں, اور ان کی سی وی میں نے ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے, اور جو لیفٹ اور بندے ہیں جو کہ ان کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پروموٹ نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سی وی میں نے ویب سائٹ پہ ڈال دی. اور یہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بادشاہ خان یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ وہ سارے سی وی جو ہے آپ دیکھ لیں, کمپیئر کر لیں. اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ جو سلیکٹڈ بندے ہیں, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ سلیکشن بورڈ نے کی ہے, اور ان کا میرٹ کسی طرح سے بھی یہ جو لیفٹ اور بندے ہیں ان سے کم تھا یا خراب تھا, تو پھر آ جائیں, میں ذمہ وار ہوں. صرف میں ایک مثال اس میں دے دوں گا. یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر عمران صاحب, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں ہوا ہوں اور یہ کیوں ہوا ہے. تو اس میں ایک لڑکا ہے مسلم رضا, ڈاکٹر مسلم رضا, اور یہ کہتا ہے کہ اس نے وہ جو ہے ڈاکٹر بشیر کا جو ہے شاگرد تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مسلم رضا نے ایم ایس سی کیمسٹری پشاور یونیورسٹی سے ضرور کی ہے, لیکن میں نے ایک دن, میں اس کیمرے کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ایک دن بھی میں نے جاب کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں نہیں کی ہے, کیونکہ میں نے سارا وقت فارمیسی میں اور بایوٹیکنالوجی میں جو 32 سال میں نے ہے وہ میں نے وہاں پہ جاب کی ہے. پھر اس کے بعد یہ بندہ چائنا سے ایم ایس کیا ہے, چائنا سے پی ایچ ڈی کیے ہے, اور پھر اس کے پاس 3 پوسٹ ڈاک ہے, کہ جو کہ اس وقت کس کے پاس بھی نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے 3 پوسٹ ڈاک, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ کی تھی, ان کے آپ پیپر دے کے, ان کے پبلیکیشن دے کے, ان کے جو ہے ایوارڈز دے کے, ان کے کریڈینشل دے کے, ٹھیک ہے. تو صرف میں نہیں, سارا سلیکشن بورڈ جب اس کے لیے انٹرویو دے دیا, تو سارے سلیکشن بورڈ نے کہا کہ اس جیسا بندہ ہمیں نہیں ملے گا, اور سب لوگوں نے ان کو جو ہے اور اسی طرح نمبر دے دیے, اور اس کی سلیکشن ہو گئی. یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو پروفیسر ہے یہ کیوں سلیکشن اس کی نہیں ہوئی ہے, میں یہ تو نہیں بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس یہ فائل پڑا ہے, اور سلیکشن بورڈ کے 11 ممبر ہیں, اور 11 ممبروں کی جو ہے مارکنگ میرے پاس پڑی ہے. سلیکشن بورڈ کے 11 ممبروں میں سے صرف 1 ممبر ہے, اور وہ میں ہوں, کہ میں نے اس بندے کو پاس کیا ہے. باقی 10 سلیکشن بورڈ کے ممبروں نے ان کو فیل کر دیے. کیوں فیل کر دیے؟ کہ میں آپ کو مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ سین مطلب کیچ نہ کر سکا, ورنہ میں چاہتا تھا کہ وہ سکین ابھی جو ہے کیمرے کے سامنے دکھا دوں, کہ سارے لوگوں نے اس طرح پن رکھ لی کہ جو بھی ہے ہم تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہے, اور اس کو ایسوسیٹ پروفیسر کس نے دیے ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو پروفیسر بناتے ہیں تو کل یہ ڈین بھی بنے گا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ وائس چانسلر بھی کسی وقت بن جائے. تو ہم اس قوم کے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وی آر ناٹ ریکمینڈنگ ہم. پھر بھی میں نے اس کو ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اتنے عرصے سے ادھر جاب کر رہا ہے, خیر ہے یہ, لیکن آپ کو بتا دوں کہ ابن علی صاحب جو ہے اتنے, اور باقی سارے جو سلیکشن بورڈ کے ممبر تھے, نام تو میں نہیں لوں گا, وہ اتنے ہارش ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہاں تک کی کہ ہم گورنر کو لکھ لیں گے کہ جی ہمیں اس سلیکشن بورڈ سے پھر نکال دیں. آپ مجھے بتا دیں کہ ایسے ایک سچویشن میں ایک بندہ کیا کر سکتا ہے. اور یہ میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ لوگوں کو یہ کیمرے کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کیمرہ دیکھے, یہ ان لوگوں کے نمبر ہے, یہ سلیکشن بورڈ ہے, اور انہوں نے جو نمبر دی ہے یہ ان کے سامنے ہے. کوئی بھی بندہ اگر مجھ سے لینا چاہے تو میں کاپی, اگرچہ یہ انلیگل ہے کہ میں اس کی کاپی نہیں دے سکتا ہوں کسی کو, لیکن دکھا تو سکتا ہوں. تو کوئی بھی بندہ اس جگہ پہ آنا چاہے اور وہ دیکھنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, مجھے خوشی ہوگی کہ یہ فائل میں اس کو دکھا دوں. ایک دوسری بات آپ کو بتا دوں, یہ فائل دوسرا ہے. یہ جو بندہ سلیکشن نہیں ہوا, جو زیادہ ہو اینڈ پرو کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے, ان کا ایک بھائی یہاں پہ, اس کا نام کیا تھا, میں اس کا نام ابھی سے, ہاں, محمد حسین اس کا نام تھا. کس کا بھائی تھا؟ یہ گلاب حسین کا بھائی تھا, حسین گلاب.
ان کا بھائی تھا اور محمد حسین اس کا نام ہے اور یہ ان کی فائل ہے. ہی واز PhD پرائمری اسکول ٹیچر ان ممند ایجنسی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ممند ایجنسی سے بھی سیلری لی ہے, یہ اس کی سیلری اور اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر اور اس کی یہ جو سروس بک ہے, یہ سارے میرے پاس اس کی پروسٹیٹ ہیں. ٹھیک ہے, ممند ایجنسی میں یہ PhD تھا, وہاں سے بھی جو اس نے تنخواہ لی ہے اس تنخواہوں کا یہ AG آفس سے ہمیں یہ ملا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ وہ لیکچرر تھا, اس بھائی نے میری بغیر سے اس کو ایڈہاک لیکچر بھرتی کیا تھا اور انہوں نے یہاں سے بھی تنخواہ. مجھے یہ بتا دے کہ ممند ایجنسی اور بادشاہ یونیورسٹی کے درمیان میں کتنا راستہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جس جگہ پہ اس کی ڈیوٹی ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں ہے تو وہاں پہ بندہ ایک دن میں نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ کلاس ہی لے رہا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو پڑھا رہا تھا. اور وہ مجھے اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس نے ڈبل سیلری کیسے لے لی ہے. اور یہ سارے لوگ جو ہے کسی نے بھی وہاں پہ یہاں پہ تو یہ تھا, وہاں پہ جو PhD ٹیچر تھا وہاں پہ کسی نے بھی ان سے نہیں پوچھا کہ تم آتے ہو کہ نہیں آتے ہو, جاب کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, کیا کرتے ہو. دو باتیں. تیسری بات یہ جو یہاں پہ تھا اس کا محمد حسین بھائی, ان کے دو بھتیجے, یعنی ایک بھتیجا فزکس ڈپارٹمنٹ میں تھا اور ایک بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں تھا. دو بھتیجے تھے ان کے, یہ گلاب حسین کے اور محمد حسین کے, اور اسٹوڈنٹس تھے. آپ کو بتا دوں کہ جن کے دو چچا اور بھائی اور باپ سارے نوکر ہو اور سارے 20 اور 21 گریڈ میں ہوں, اس کو اسکالرشپ مل سکتا ہے, زکوٰۃ اسکالرشپ یا ایسا اسکالرشپ اس کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دیا جا سکتا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ بتا دوں کہ جب کسی کا اپنا ریلیٹیو کسی جگہ پہ پڑھ رہا ہو تو وہ بندہ نہ پیپر بنا سکتا ہے اور نہ پیپر چیک کر سکتا ہے اور نہ امتحان لے سکتا ہے. پڑھا ضرور سکتا ہے لیکن وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو پہلے انفارمیشن دے گا کہ بھئی یہ بندہ ہے, تو یا تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ نے اس وقت اگنور کیا ہے یا اس نے انفارمیشن نہیں دی ہے. اور اس پیپروں کو میں نے تھوڑی سی اس کی ایوارڈ لسٹ سے نکال لی ہے, میرے پاس پڑے ہیں. یعنی جو پیپر اس کا چچا پڑھا رہا ہے اس میں وہ 97 نمبر 100 میں سے لے رہا ہے, 100 میں سے 97, 96, 95 نمبر لے رہا ہے. اور جو پیپر باقی ٹیچر پڑھا ہے اس میں سے 60, 65 اور 61 نمبر لے رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ از اٹ لیگل؟ تو میں نے ان لوگوں کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا لکے مولخ پہ خودی دی چدیر زور رکھے ندی ٹوپنا ہوئی ہے نسخو بکیہ داخو اسی خبر روشی تکڑے دا نور سیزون ابل سی دیا دا سڑے گلاب حسین دا یونیورسٹی پکور کیو سی جی حسین گلاب تھے, سوری فار کریکشن, تھینک یو. یہ حسین گلاب جو یونیورسٹی میں ہے, یہ یونیورسٹی کے گھر میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے گھر میں 2 سپلٹ AC ہے اور یہ کھانا پکانا جو ہے وہ بجلی کے ہیٹر سے پکاتا ہے. ٹھیک ہے, اور گیس الگ ہوتا ہے اور پانی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور گھر میں الگ رہتا ہے. اور یہ 2000 روپے نہیں, ہاؤس رینٹ بھی اسے نہیں کٹ رہا ہے, یہ 2000 روپے مہینہ دیتے ہیں. مجھے یہ بتا دے کہ یہ ایک AC اگر گرمیوں میں سپلٹ چلتا ہے, یہ تو 2 ہے, یہ ایک اگر چل لے تو کتنا خرچہ آئے گا. یونیورسٹی کی ریسورسز انہوں لوگوں نے نہ صرف دونوں ہاتھوں سے بلکہ پاؤں سے بھی کھا لیے. تو اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی بل, گھر کی جو ہے ہاؤس رینٹ اور یہ ساری چیزیں آپ دیں, ٹھیک ہے, تو جب میں یہ چیزیں مانگوں گا اور یونیورسٹی فائنینشیل کرائسس سے تب ہی نکلیں گے کہ جب یہ لوگوں نے جس طرح کہا لیا ہے اس کو پکڑ لے تو یہ انجام تو میرا ہوگا. اور عمران کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, عمران کی طرف آتا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عمران, آج جو واقعہ ہوا ہے, جو بندہ, یہ عمران کی وجہ سے ہوا ہے. وہ جو آؤٹ سائڈر تھے اور پستول والا جو قصہ تھا, یہ یہاں پہ بارگین اور پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار کرتے ہیں. یہ پڑھاتا مڑاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ جو ہے انچارج تھا, فائنینشیل ایڈ ڈائریکٹر تھا. تو وہ چیزیں ہم نے اس کے پیچھے جو ہے وہ کروڑوں کے روپیہ اسٹوڈنٹ کو تقسیم ہوئی ہے, تو ہم نے ان کے پیچھے ایک آڈٹ کمیٹی بنائی ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے. لوگ کیوں ڈر رہے ہیں کہ اگر آڈٹ ہو جائے اور ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دن تو ہم نے جواب دینا ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ دن قریب ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے.
تو وہ اس وجہ سے. اور دوسری جو وجہ ہے بڑی تو ڈاکٹر عمران والا کون سا ڈاکٹر عمران یہ کل پریس کانفرنس جو کل پریس کانفرنس کی. اس عمران کا قصہ یہ ہے کہ یہ کیمسٹری میں تھا اور میں نے ابھی جو آپ کو بتا دیا کہ ان کے مقابلے میں ایک بندہ آیا تھا جس نے 3 پوسٹ ڈاک کی تھی اور پی جی کیا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی میرٹ ان سے بہت ہی زیادہ ہائی تھا. ٹھیک ہے. ان کی سلیکشن بورڈ نے کر لی, سنڈیکیٹ نے اپروو کر لی. یہ رہ گیا ہے کیونکہ یہ تو اور ٹیوٹی میں انوال تھا. کبھی ٹوپی پہن لیو, کبھی کیا کر لیو, کبھی کیا کر لیا. اب میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا ہوں. کسی وقت مجھ سے لینا چاہے تو میں آپ لوگوں کو اس کی پکچر اور چیزیں بھی دینے کو تیار ہوں. آج مجھے کسی نے FIR بھی بھیجا ہے. میں اس پہ حیران ہوں کہ جب یہ باچاہان یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا اور اس کی خلاف جو ہے کریمنل FIR درج ہو گئی ہے تو کسی نے اس کو کیوں سسپینڈ نہیں کیا, کیوں ان سے نہیں پوچھا. اور اب جو اس وقت یہ کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے کہ یہ ادھر سے باہر سے آ کے ادھر ڈپارٹمنٹوں کی اور اس کے سامنے بیٹھ کے اور اسٹوڈنٹس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ باہر نکلو, یہ کرو, وہ کرو, کہنا توڑ پھوڑ کرو. تو اس وجہ سے میں نے نوٹیفیکیشن کر لیا کہ ہی از نو مور امپلائی آف دا یونیورسٹی, ہی از ناٹ اسٹوڈنٹس آف دا یونیورسٹی, ہی از کنسیڈرڈ ایز آؤٹ سائڈر. اور آؤٹ سائڈر بھی اگر وہ اس طرح کا ہو, پرابلمیٹک کا ہو, تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کو کیسے یونیورسٹی میں چھوڑ دوں. کہ یہ یونیورسٹی کی پرامن ماحول کو ہسٹری میں پہلی دفعہ اگر آپ کسی وقت صبح کے وقت آ جائیں تو آپ یہ سارے لیکچروں میں خود بھی گھومتا ہوں, دیکھتا ہوں, چیک کرتا ہوں کہ کوئی کلاس لے رہے یا نہیں رہے. 100% آپ کو ملیں گے کہ ہر کوئی بندہ, ہر ٹیچر اپنے کلاس میں کھڑا ہے اور اپنا کلاس لے رہے ہیں. تو اب یہ ماحول میں اسی طرح چھوڑ دوں کہ یہ لوگ آ جائے اور یہ اپنا پالیٹکس شروع کر لیں. سر یہ جو عمران یہ بھی سلیکشن بورڈ کے سامنے اپوائنٹمنٹ کے لیے پیش ہوا تھا. جی بالکل پیش ہوا تھا. بالکل ہم نے 3 اخباروں میں, بڑے بڑے اخباروں میں یہ ایڈورٹائزمنٹ دی تھی. گورنر صاحب کے نے ہمیں مطلب جو پرمیشن دی تھی اور یہ کنڈیشن تھی اس میں. ساتھ یہ کہا تھا کہ ود ان 4 منتھ جو ہے اس کو میٹیریلائز بھی کر لے, ختم بھی کر لے گی اسکروٹنی وغیرہ سلیکشن بورڈ. اور اس میں صرف اس نے اپلائی نہیں کیا تھا, 60 سے زیادہ بندوں نے اپلائی کیا تھا اور آل آف دیم ور PG. ٹھیک ہے. اور پوسا تو جو آگے تھے جن کی میرٹ اچھی تھی وہ ہو گئے ہیں, جن کی میرٹ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور رہ گئی. آپ نے ایک دوسری بات مجھ سے کی ہے کہ عمران میتھمیٹکس والا, عمران میتھمیٹکس والا کیوں نہیں ہوا ہے. جو دوسرا عمران ہے جو آج کل جو فائنینشیل ایڈ کا تھا, جو آپ مجھے بتا دیجئے, انصاف میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے مقابلے میں 19 PhD آ جائیں, کتنے 19 PhD, اور ایک بندہ نان PhD ہو, آپ مطلب میرٹ کس کا حل ہوگا. جو 19 PhD ہے مقابلہ ان کے درمیان ہوگا. یہ MSc والے کے ساتھ تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 19 میں سے ایک ان کا اپنا ڈاکٹر عاصم صاحب PhD تھا, ان کی سلیکشن ہوئی, اور ایک ذیشان تھا علیہ عبدالولی خان یونیورسٹی اگر معلوم سلیکشن بورڈ لگا. جو ذیشان لڑکا ادھر ہوا ہے تو میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ کا پرماننٹ ممبر ہوں. ان سے پوچھیے, ان کے میرے سلیکشن بورڈ کے 5-6 دن بعد ان کا سلیکشن بورڈ تھا, میں ادھر چلا گیا. میں حیران رہ گیا کہ اور ڈاکٹر ذیشان وہاں پہ میتھمیٹکس میں سب سے ٹاپ پہ تھا, سب سے ٹاپ پہ تھا. اور وہ ادھر بھی مطلب ہو رہا تھا. پھر میں نے کہا یار تم تو ادھر ہو گئے ہو نا, اور وہ آپ کا گاؤں بھی ہے, چسدی کی بھی ہو, تو ادھر کیوں. کہتے کہ سر میں ویسی مزے کے لیے ادھر آیا ہوں. اور میں نے کہا کہ چلو ایکسپیرینس پیارا ہو جائے گا, اور نہ میں چسدی میں خوش ہوں. میں نہ ان کو پہچانتا ہوں نہ ان کو دیکھا ہے. ادھر سلیکشن بورڈ میں نے دیکھا ہے تو وہ نہ صرف باچاہان یونیورسٹی میں, عبدالولی خان یونیورسٹی میں جو سلیکشن بورڈ تھا وہاں پہ بھی 25 بندوں سے زیادہ تھے, اور وہ 25 بندوں میں وہ سر فہرست تھا, اور نمبر 1 پہ تھا. ایسے میں تو کریم لے آ رہا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. کہ کریم آ جائیں اور اس بچوں کو کچھ اچھی سی چیزیں پڑھا لے. میں تو راستے سے لوگوں کو اکٹھے کر کے وہ تو نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ 2014-15 سے ہر یونیورسٹی چل رہی ایک ساتھ فارمیٹ پہ رکھتا ہے, تو یہ ذرا بتائیں کہ 6 سال کے دوران یہ فارمیٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ تو سر آپ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے, جو وائس چانسلر تھے, ٹھیک ہے, وہ جو میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ حال ہے,
تو میرے خیال میں تھوڑا سا بیوقوف تھا، تو میں نے یہ کام کر لیا کہ یہ لوگ پرمنٹ ہو جائے، اور وہ لوگ ہوشیار تھے، ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ مسئلے ہو گئے، اس وجہ سے اس کے لیے انہوں نے پوسٹ بھی ایڈورٹائز نہیں کیے، سلیکشن بورڈ بھی نہیں کیا، اور میں نے وہ کام جو وہ نہیں کر رہے تھے میں نے 6 مہینے میں وہ کر دیے، اور اب میں اس پہ کہ یہ لوگ جو میری کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، جو اخباروں میں دیتے ہیں، جو اس جگہ پہ دیتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھ سے تو پوچھ لے کہ بھئی صاحب مجھے کاغذات دکھاؤ، مجھے ان کی ڈیٹا بتا دو، مجھے ان کی سی وی بتا دو، یہ کیوں نہیں ہوئے، یہ کوئی مجھ سے نہیں پوچھ، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ رشتہ رازی دروغ کلیوان کے لیے، میں یہی کہوں گا، اس وجہ سے ان لوگوں نے کی، ورنہ یہ دیکھو یہ 2 بندے، ایک فضل رحیم مروت صاحب تھے اور ایک نقوی صاحب تھے، 3 سال ایک نے کیے اور 4 سال دوسرے وہاں شانتر رہا، ان سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے کیوں ان کے لیے یہ ایڈہاک یونیورسٹی کیوں چل رہی ہے، یہ ایسی کیوں چل رہی ہے، کیوں نہ اس کو پرمنٹ لوگوں کو لے لیں اور وہ کر لیں، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پوسٹ ایڈورٹائز کریں گے اخبار میں، پھر اس کے بعد لوگ اپلائی کریں گے، پھر اسکروٹنی کمیٹی ہوگی، پھر کوانٹیفیکیشن کمیٹی ہوگی، اس کے بعد جو ہے سلیکشن بورڈ ہوگا، اس کے بعد سنڈیکیٹ ہوگا، اور اب جب یہ 6 پروسیس سے کوئی بندہ نکل جائے اور وہ کمپیٹنٹ ہو تو آپ اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں، اینڈ آئی ڈڈ دا سیم ان 4 months۔ سر اس وقت آپ کی الحاق میں کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں؟ اتنی ہی، یہ جو 24 بندے آئے ہیں یہ تو پرمنٹ آ گئے ہیں، کوئی 4-5 اور بھی پرمنٹ ہوئے یا 10 پرمنٹ ہوں گے، اور باقیوں کی پوسٹیں ایڈورٹائز ہو گئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جب یہ حلا گلا بنا لیے اور سب کچھ کر لیا تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ ان کو سٹاپ کر لے، ان کو نہ کر لے، صبر کر لے، گورنر صاحب بھی کہہ دیا تھا، گورنر سیکریٹری بھی کہہ دیا، تو میں نے سٹاپ کر لی، اس وجہ سے جو ہے باقی سارے لوگ کنٹریکٹ گئے۔ میں آپ کو ایسے ایک ڈپارٹمنٹ کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جب میں آیا تھا تو انگلش ڈپارٹمنٹ میں 13 بندے تھے، لیکچرر تھے، اور آل آف دم آن کنٹریکٹ۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ انگلش میں 20 کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کنٹریکٹ پہ لوگ ہیں جن کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی جاب اس کو مل رہا ہے اور وہاں پہ جا رہے ہیں، سیمسٹر کے درمیان میں اور چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے ان کے لیے لیکچرر کی بھی اور اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ ایڈورٹائز کی تھی، تو اسسٹنٹ پروفیسر میں 2 بندے ہو گئے ہیں، انہوں نے جوائننگ کی ہے، اور لیکچرر کے بندے جو ہے وہ ابھی اس کا ٹیسٹ لاسٹ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہونا تھا، اٹلی لینا تھا، یا جو ATS ہے انہوں نے لینا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسٹارٹ کر لیں ہم نے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ادھر جو بندہ تھا نمبر 1 پہ تھا، تو یہ میرے پاس وہاں پہ بے ممبر تھا، اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ صدر صاحب آپ دیکھ لیں نمبر 1 پہ، ان کے نمبر دیکھ لیں، ان کے جو ہے کمپٹیشن میں کون آ سکتا ہے۔ یہ کس کے؟ یہ میتھمیٹکس عمران والا جو لگا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ عبدالولی خان یونیورسٹی میں بھی ٹاپ پہ ہے اور میرے ساتھ بھی ٹاپ پہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس PhD کی پوزیشن کو کیوں لیے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ادھر ٹھہر گیا اور لوگوں نے اس کو تنگ نہیں کیا ہے، تو میں اس جگہ سے اس کیمرے کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہی ول بی این ایسٹ فار بچاہٹ یونیورسٹی۔ سر دیکھ یہ بتائیں کہ جو سلیکشن بورڈ بیٹھی تھی جی، اس میں ایسے میں برات تھی جو MPhil کے اور PhD کے امیدوار کا انٹرویو کرتے رہے؟ صرف ایک بندہ تھا، 2 بندے ہم نے بلائے تھے، 2 بندے، ٹھیک ہے، دونوں PhD تھے۔ ایٹ دی نیک آف ٹائم جو ہے ایک کو کی طبیعت اس طرح خراب ہو گئی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے ہر کوئی بندہ بچا لے، اور چلا گیا، تو ہم نے مجبوراً اس ایک جو اگر ایک MPhil تھا تو باقی سارے 10 بندے تو PhD تھے نا، اور وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو انٹینشنلی بلایا تھا، وہ اس دوسروں کے ساتھ ڈرائیونگ کر کے آیا تھا، اور اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اور دوسروں کے جس طرح آپ 2 کہیں جا رہے ہیں اور یہ بندہ آپ کے ساتھ جو ہے، آپ بڑے سینئر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائیو نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں ساتھ چاہتا ہوں، ہے نا، اور خدا نہ خواستہ درمیان میں سے ادھر بیٹھ کے آپ کو کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ تو ہم جلدی کرو، اس کو منتیں کر کے دو کہ بھئی آپ 2 ہماری سلیکشن بورڈ رہ جائے گی، آپ یہ کر لیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طرح کر لی تھی۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے، میں بھی کہتا ہوں، اور اس کو ایک کو ریپورٹ کروں۔
لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو بندہ تھا ہی واز اسسٹنٹ پروفیسر, اور انٹرویو کس کیا ہوا تھا؟ اسسٹنٹ پروفیسر کا. تو اسسٹنٹ یہ اس وقت غلط ہوتا کہ اگر کوئی لیکچرر بیٹھ جاتا اور وہ اسسٹنٹ پروفیسر کی انٹرویو لے لیتا تو وہ غلط تھا. یعنی 17 گریڈ 18 گریڈ والا بندہ 19 گریڈ والے بندے کی انٹرویو نہیں لے سکتا, لیکن 19 گریڈ والا بندہ 19 گریڈ والے بندے کی انٹرویو لے سکتا ہے. بیکاز وہ کب ہوا ہے 19 میں؟ ظاہر ہے کہ 3-4 سال نہیں, 2 دن پہلے ہوا ہے نا, 3-4 سال تو دیکھے, لیکن یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو ابھی ہو رہا ہے, تو یہ ان کا انٹرویو نہیں سکتا. یہ حسین گلاب اور عمران میس والے یہ پرماننٹ, یہ پرماننٹ اس کے امپلائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں پراپرٹی ڈیلر ہے. میں اس کیمرے کے سامنے پر کہہ رہا ہوں یہ پراپرٹی ڈیلر ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے نہ اپنی لیے, ایک نے ابھی تک 9 سال میں پی جی نہیں کیے, ٹھیک ہے, ورنہ اگر کوئی بندہ یونیورسٹی میں جاب کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں نے آگے پروموشن لینا ہے تو میرے لیے پی جی ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی پوزیشن یہ ہے, وہ ابھی تک نان پی جی ہے. اور جس نے پی جی کی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ ادھر آیا تھا کس حال میں تھا, اور ابھی جو اس نے جگہ جگہ سوسائٹی بنائی ہے اور زمینی یونیورسٹی کے ارد گرد لی, اس کا آپ پوچھ لیں, آپ کو بتا. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اس نے ایک جگہ کا نام پروفیسر کالونی رکھا ہے, جگہ لی ہے اور لوگوں کو پلاٹ فروخت کی تھی, اس نے پروفیسر کالونی اس کا نام رکھا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ سنڈیکیٹ سے یہ اپروول ہوئی ہے, کسی باڈی سے ہوئی ہے, کسی وائس چانسلر نے دی ہے نا, تو مجھے بتا دیں کہ نہ میں ادھر بیٹھ کے پھر تو کل کوئی اور بندہ آ جائے گا, کہے کہ نیو پروفیسر کالونی, دوسرا کہے کہ اولڈ پروفیسر کالونی, نام تو وہی رکھتے جائیں گے. یہ تو طریقہ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ حسین گلاب پہ جو عمران ہے جو قابل تھی, وہ کون سا کیس لے کر ہائی کورٹ گئے ہیں؟ جی, جو حسین گلاب ہے اور جو انہوں نے پر قابل کی ڈاکٹر عمران ہے یا جو بھی ہے, وہ کہتے ہیں کیس ہائی کورٹ لے کر گئے ہیں, تو یہ سلیکشن حوالے سے حسین گلاب کا کیس چل رہا ہے. حسین گلاب نے جو ادھر کہا ہے نا, تو اس میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہے, کیونکہ سلیکشن بورڈ میرے سامنے, مطلب میں تو نہیں بتاؤں گا, لیکن اس کے وکیل کو ہائی کورٹ کے جج دیکھے کہ تمہارا کیس نہیں بنتا ہے کہ اگر مطلب پوسٹ ایڈورٹائز ہوئے ہے, کوانٹیفیکیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد سلیکشن بورڈ ہوا ہے, سنڈیکیٹ ہوا ہے, اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوئی ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر اس کی بجائے آپ ہو جاتے تو پھر یہ سلیکشن بورڈ ٹھیک تھا, اب غلط ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اتنے لوگ اس میں بیٹھے ہیں اور اتنے لوگوں کی رائے ہے, تو مجھے نہیں خیال کہ وہ اس کو دے گا. صرف اس نے یہ کہا ہے, اس دن تاریخ میں بھی ادھر تھا, یہ بھی ادھر آیا تھا, اور میں بھی وہ بینچ پہ بیٹھا تھا, میں نے بھی تھے, وکیل تھے, سارے کیس جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے. یہ صرف اتنا ہوا ہے, یہ لوگوں کو یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کو جھوٹ کس طرح آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ تو 9 بجے میں پہنچا اور 9 بجے یہ بھی ادھر پہنچا تھا مجھ سے پہلے, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں ایک دن پہلے اس نے ویڈیو شام کو بنائی. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, دن کے وقت اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو کتنے اسٹوڈنٹس, 4000 میں سے کتنے اسٹوڈنٹس اس گیٹ پہ ہوں گے؟ اس میں کوئی اسٹوڈنٹ نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ اس سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی. آپ نے کوئی اپنے مطلب عزیز اور اقارب کو جس طرح الزام لگایا جاتا ہے, آپ کے بڑے بھائی ہے وہ اس کو بہت زبردست کوشچن آپ نے کی. کے بارے میں بالکل 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 کلیئر ہونا چاہیے. نہیں کلیئر, میں بتا رہا ہوں, میں سر بتا رہا ہوں ابھی اسی وقت, ٹھیک ہے. کس سے شروع کروں, بھائی سے شروع کروں کہ بیوی سے؟ نہیں آپ بتائیں. ڈگری والی بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری ٹیمپرڈ ہے. جی, آپ مجھے کس سے شروع کروں؟ آپ مجھے بھائی سے شروع کروں. یہ آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, کہ ہر یونیورسٹی میں وہاں وابڈا ہے یا پی ٹی سی ایل ہے یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں لیگل ایڈوائزر لے لیتے ہیں, لیگل ایڈوائزر اس کے ہوتے ہیں. اور لیگل ایڈوائزر کے اگر اس آرگنائزیشن کے اگینسٹ کوئی کیس کر لیتا ہے تو یہ پیڈ نوکر نہیں ہے, پیڈ نوکر نہیں ہے. اس لیگل ایڈوائزر کو ہم وہ کیس دے دیتے ہیں اور شاید ہم اس کو پیمنٹ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ جو بندے ہیں عمران, یہ کھوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, بجائے اس کے میں تھوڑا سا غلط بات ہے
کیونکہ 6-7 میرے اپنے 2 بھائی اور بھتیجے اور بانجے سارے وکیل ہیں ادھر پہ، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن مجھے یہ ایکسپیرینس ہے کہ بعض اوقات یہ وکیل تھوڑی سی گڑبڑ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو جب یہ میرے خلاف اٹھ گئے تو میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ یہ کیس آپ نے ان کے اگینسٹ لڑنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا وکیل جو ہے کہیں اور گڑبڑ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. میں اس پہ ہوں، مجھے یہ بتا دے کہ یونیورسٹی سے اس نے پیسے لی ہے اور وہ میرا بھائی ہے، اگر وہ میرا کیس نہیں لڑے گا کس کا کیس لڑے گا، ٹھیک ہے. اس کی مجھے یہاں پہ بل پہ کوئی بندہ بتا دے، کوئی مجھے یہاں پہ بھیجے کہ اس کا انٹرویو ہے. اور دوسری بات آپ کو ایک بات اور بتا دیں، وہ سروس کے قابل بھی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ 63 ایئرس کا ہے، 32 سال تو اس نے صرف چاہدار کورٹ میں جو ہے وہ وکالت کی ہے نا. تو آپ مجھے بتا دیں کوئی 62-63 سال والا بندہ آپ لے سکیں گے، ٹھیک ہے. اگر رشتے چ راضی کا نا میں دروغ کوئی اگر صرف زما کیس تپارا ہوتا ہے جدا بکے ہے نا اور دے عمران خلاف زیبا کوٹتا اور تب دے کے حاضر رہے گی یہ واضح اگر نہ دے ما یو سلور نور چکم دے دوی میں قرآن دے دوی میں رونی اوی تا یو میں بل مشرور دین سار خان تاسو به پیجرم هغه ته مې ویلي بیا کنه چې کله دا کیس راشي تاسو ټول به کوټ ته ځئ ټیک شو فری اف کاست ما سو کیس کوي کنه او په یو څه کوي زه ورته موست ویلکم وایم چې راشه کنه ویشلې په زبر باندې شه مسلم خو د خپل پیسو د یونیورسيټي نه ټیک شو او کو دوی ماته وایي چې دوی چې تنخواه غشتره دوی چې ته بل څه غشتې دي دوی څه ته مراعات غشتې دي چې تاسو ګاډي غشتې دي کنه نو ماته به دوی وایي کنه زه په حساب باندې لڑا دا دیمہ خبر تاسو کو زمانہ خزی دوسری بات جو ہے آپ نے کہی ہے میری میسز کی آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں ٹوٹل فارمیسی کے پروفیسر کتنے ہیں 4 یا 5 ہیں گنتی کے ہیں گنتی کے اس کو میں آپ کو بتا دوں ایک جو کینڈیڈیٹ تھا وہ ایک کینڈیڈیٹ تھا جو کہ ملکنڈ یونیورسٹی سے تھا دوسرا کینڈیڈیٹ مردان یونیورسٹی سے تھا پروفیسر کا کے لیے 2 پروفیسر تو وہ نکل گئے کیونکہ وہ کینڈیڈیٹ ہے اس کو تو آپ بلا نہیں سکتے ورنہ بلا سکتے اپنے انٹرویو وہ لے سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے رولز میں نہیں ہے ان کے علاوہ ہمارے پاس 3 پروفیسر رہ گئے ایک ثوابی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے جس کا نام ڈاکٹر سید مکرم شاہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کا نام جو ہے ڈاکٹر جمشید ہے اور او جمشید صاحب جو ہے امریکہ میں ہیں ادھر چلے گئے بچوں کے ساتھ کوئی پرائیویٹ ٹور ہو یا جو فیملی ٹور ہو یا جو بھی ہو اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور ان کے بعد جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں سینئر موسٹ بندہ ہے وہ میری مسز پروفیسر ڈاکٹر شمائلہ بشیر ہے وہ میری مسز پروفیسر ڈاکٹر شمائلہ بشیر ہے آپ مجھے بتا دیں کہ میں یہ کر لوں کہ کراچی سے بندہ فارمیسی کی سلیکشن بورڈ کے لیے بلا لوں اور اس کو 40,000 روپے جو ہے اور ٹکٹ دے دوں ٹھیک ہے اس کو یہاں پی سی میں ٹھہرانے اور اس پہ پیسے لگا لوں تو یہ تو غریب یونیورسٹی ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا میں تو یہ نہیں کروں گا اور نہ کر سکتا ہوں میری مسز ادھر آئی ہے میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ یہ سلیکشن بورڈ ہے آپ ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے ایک سلیکشن بورڈ کے لیے وہ آئی ہے تو ایک وہ آئی ہے اور ایک مکرم شاہ آیا ہے ٹھیک ہے جو کہ وائس چانسلر ہے ثواب یونیورسٹی کا ان دونوں نے انٹرویو لیا اور ان کے ساتھ ہی باقی 10 بندے بھی بیٹھے تھے اس باجہان یونیورسٹی کے بننے کے 10 سال ہو گئے ہیں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس 10 سال میں سوائے اس سال کی جب میں آیا ہوں ٹھیک ہے کہ اس میں کبھی 14 اگست کی فنکشن ہوئی ہے یا کسی نے اس کو منایا ہے یا یوم آزادی کسی نے منائی ہے صرف میں ہی تھا اور مجھے ان لوگوں نے بہت زیادہ تڑیاں دم کیا اور وہ ساری چیزیں کہ یہ نہیں ہوگا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے اور اللہ کے فضل سے جو ہے ہم نے کیا کہ ڈی پی او بھی آیا ہے کمشنر مردان جو تھا وہ بھی آیا ہے اور ہم نے 14 اگست کو وہ فنکشن اس پورے لان میں یہ آپ کا میڈین پروٹوکول افسر کو تصویری آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گا ایسی بارش تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں اور اس میں جو لوگ آئے تھے ان کے نمبر بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا جو بچے آئے تھے اور جو قومی نغمے گا رہے تھے وہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں یہ تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا عرصہ ہوا کوئی 14 اگست نہیں منا رہے ہم پاکستانی ہیں کہنا کیا ہے میں یہ اٹھ کے پیچھے جو ہے میں نہیں بتاؤں گا لوگ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی اس پہ ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں
ٹھیک ہے. تو اس سچویشن پہ میں آئی ایم سوری میں وہ نہیں بتا سکوں. مجھے معلوم ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن میں نے سارے انفارمیشن بھی دے دی تھی, میں کوئی چیز تو چھپاتا نہیں ہوں. لیکن ان کی کس کو ٹھہراتے ہیں؟ غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہے, یوم آزادی نہیں منایا جا رہا, 20 سے زیادہ مراد لیکچرر اور پروفیسر لے رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کہ میں ماضی میں اس اس کے کرسی پر جو لوگ بیٹھے تھے؟ ایکس ایڈمنسٹریشن عظیم شاہ یونیورسٹی, اور آپ یہ دیکھ لیں, یعنی مجھے اتنا بتا دے ہے نا کہ یہ آئم سانہ دسائل اس سے زیادہ لائق کون ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو کرسی پہ وائس چانسلر بیٹھتا ہے نا, تو وہ 70-75 ہزار روپے کا صرف چیئر لے لیتا ہے آپ کے لیے. اور آپ تھوڑا سا آ جائیں اس سیر کی طرف, نیچے دیکھ لیں اس کو, میں نے نہیں سادہ نہیں, اس کی نیچے دیکھ لیں ترکان سے میں نے اس کو مطلب او لگائے ہیں ہے نا, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں 70-80 ہزار روپے کی چیئر پہ بیٹھ جاؤں, ٹھیک ہے, اور یہ غریب لوگ ہیں اور ان کا میں چمڑا اتار دوں اور اس سے پیسے لے لوں. میں یہ نہیں کروں گا, یہ ٹوٹی کرسی میرے لیے اچھی ہے, میں اس کی بھی میں اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اس جب بھی نیا وائس چانسلر آئے تو اس دفتر کو دیکھ کے سارے کرٹنز اور سارے چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھ اسی طرح ہے, میں نے کوئی بھی اس پہ چینجز نہیں کی, صرف اگر اس میں نئی چیز ایک آئی ہے وہ میری ایک تصویر ہے کہ وہ اس میں نہیں آئی ہے, باقی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. سر جو آپ کی ڈگری کیا ہوا تھی, ہاں گڈ, یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا, میں کیوں نہ بتاؤں آپ کو. میں نے BC پشاور یونیورسٹی سے کی ہے, MSc پشاور یونیورسٹی کی سے کی ہے, MPhil پشاور یونیورسٹی کی سے کی ہے, اور PhD پشاور یونیورسٹی سے کی ہے. اور پشاور یونیورسٹی کہاں پہ ہے؟ پشاور یونیورسٹی میں. کسی کو اگر میری ڈگری پہ شک ہے یا اس میں ٹیمپرنگ ہوئی, میں اسی طرح پاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ جا کے پشاور یونیورسٹی میں اپلیکیشن دے دے, پشاور یونیورسٹی سے میرا پورا ریکارڈ نکالے اور پشاور یونیورسٹی کو بتا دے کہ بھائی یہ ٹیمپرنگ یا یہ کس طرح. مسئلہ ان لوگوں کا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. یہ بات کس نے شروع کی؟ یہ حسین گلاب نے, جب اس کے بھائی کو میں نے پکڑ لیا, اور یہ دوسرا جو عمران ہے جس کا میں نے فائنانس سے پکڑ لیا, اس نے یہ چیز شروع کی ہے کہ میں نے MSc کیمسٹری کی ہے, ٹھیک ہے, MPhil کیمسٹری کی ہے, اور PhD کیمسٹری کی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں لکھتے ہیں کہ ان دا سبجیکٹ آف کیمسٹری وتھ اسپیشلائزیشن ان فزیکل کیمسٹری, ٹھیک ہے. ان کو یہ اعتراض ہے کہ یہ کیمسٹری کیوں لکھا گیا ہے, یہ فزیکل کیمسٹری صرف کیوں نہیں لکھا گیا. مجھے یہ بتا دے کہ فزیکل کیمسٹری از پارٹ اینڈ پارسل اور برانچ آف کیمسٹری. کوئی بھی اگر آپ لوگوں میں سے ہیں اس کا بندہ ہو تو آپ پوچھ لیں کہ کیمسٹری میں آرگینک, ان آرگینک, فزیکل, اپلائیڈ, انالیٹیکل, بایو, یہ ساری کیمسٹری ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ ساری کیمسٹریوں کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے, وہ کسی ایک برانچ میں پریویس میں سارے پڑھتے ہیں اور فائنل میں وہ صرف ایک پہ چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ ڈگری دیکھ لے, اس کے ساتھ لکھا ہے کہ ان دا سبجیکٹ آف کیمسٹری وتھ اسپیشلائزیشن ان فزیکل کیمسٹری. ان لوگوں کا یہ خیال ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اس کے ساتھ یہ کیمسٹری کیوں لکھا گیا ہے, اور یہ تو یہ میرا کام نہیں ہے, میں نے اپنی طرف سے تو نہیں لکھا ہے نا, ٹھیک ہے, میں نے تو اپروو نہیں کی ہے, یہ تو یونیورسٹی کے اسٹیچوٹ ہے اور اس کی اپروول ہے, اور انہوں نے لکھا ہے جائیں ادھر کیس کر لے, ادھر بتا دیں. یہ تو آسان بات ہے کہ آپ ادھر کر لیں, اور میں نے اس پہ سوچا ہوا ہے, میں کورٹ جا رہا ہوں. ان لوگوں کے یہ جو غلط انفارمیشن انہوں نے پھیلائی ہے نا, ان کے انفارمیشن کے اگینسٹ جو ہے میں کورٹ جا رہا ہوں, یہ آپ کو یہ بتا دوں. اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کو یا کسی کو شک ہے تو مجھے بتا دیں, میں آپ کو معاف نہیں ہوگا نا, کچھ فائل کو بولا دما ارے چلو بات سمجھ. سر یہ بتائے کہ جس طرح وہ خواجہ کی گزر 30 سال سے اوپر جا رہے تھے, جی بادشاہ خواجہ کی کیوں اوپر نہیں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں اوپر نہیں جا رہے ہیں, کہ جہاں پہ ایسے لوگ اپنے ہیلیکاپٹر سے لیے ہو, ٹھیک ہے, اور انہیں مطلب کوئی کام وام کے نہیں ہو, اور وہ پالیٹیشین کرتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں, اور وہ زندہ آباد اور مرد آباد کرتے ہیں, ہے نا. ایک بات میرے ذہن میں اور بھی آئی ہے, لیکن جب یہ کیمرہ بند ہو جائے تو پھر وہ آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ایسے لوگ ہو تو اس میں یونیورسٹی کیسے اوپر جائے گی, اور جو اوپر لے جانے والا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کر رہا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو وہ چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ یہ یونیورسٹی مجھے یقین ہے
کہ یہ اگر یہ اس طرح چلی نا اور کسی نے اس کو چھوڑا نہیں اور کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، یہ موجودہ ایڈمنسٹریشن کو یونیورسٹی ساری عمر اسی طرح رہے گی، ہے نا، اور یہ غریب لوگ اسی طرح رولتے رہیں گے، ہے نا، خانزم ادھر ہوگا، لوگ جو ہے اس پہ جو ہے وہ کریں گے، کھیلیں گے، اور یہ لوگ اس طرح ہیں، یہ کوئی نہیں چاہتا۔ سر یونیورسٹی کا فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بدعنوانیوں کا شکار ہے، اور ابھی حال میں رپورٹ آئی تھی کہ کوئی بندہ بینک سلپ جو ہے فیک بینک سلپ فل کر رہا تھا اور لاکھ روپے کی وہاں پر سلپ جمع کی گئی ہے۔ آئی گاٹ دا پوائنٹ، میری غلطی یہ ہے، جب میں ادھر آیا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا ہے، یہ 2-3 مہینے گزر گئے تو میں نے پوچھا ہے کہ یار یہ تو 4000 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ سے آپ سے فار ایگزامپل 10,000 روپے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 4000 اسٹوڈنٹ ہو گئے تو یہ تو 4 کروڑ روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے ہے نا، تو یہ باقی پیسے کہاں گئے؟ اور اکاؤنٹ والی بھی حیران تھے کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں یہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یہ تو دیکھ لی، تو سوچتے اس پہ ہم پہنچ گئے کہ ذرا کیوں نہ اس ریسیپٹس کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے، جب وہ ریسیپٹس اور وغیرہ ہم نے چیک کر لی، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ اور ریسیپٹس تو سارے بوگس ہے۔ کوئی جو ہے یہاں پہ تنگی روڈ پہ ایک پرنٹ والا یا فوٹوسٹیٹ والا ہے، وہ ادھر سے کلر پرنٹر رسید ان کی دے رہے ہیں، ایک رسید ہے اس کا ایک ہی نمبر ہے، اور اس پہ جو ہے 40-50 بندوں نے پیسے جمع کیے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے لوگ کرائے کہ بھائی میں نے تو پیسے جمع کیے، رسید ایک ہے، اس کی کلر پرنٹر نکل رہی ہے، اور وہ کلر پرنٹر جو ہے اس کو وہ یہاں پہ یونیورسٹی میں تو اس میں تو آپ ایک آؤٹ سائڈر کو پکڑا ہے، مگر جو ایک خود برانچ ہے اس کی طرف آ رہا ہوں نا، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اور خاص کر یہ کمپوزنگ جی، کمپوزنگ والوں کے خلاف جی پولیس والے لگے ہیں، کیونکہ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا نا، یہ تو جب وہ باہر کا بندہ وہ اس طرح ہوا کہ ہمارے پاس یہاں پہ 2 اسٹوڈنٹسوں کو لایا گیا کہ بھئی ان کی رسید فیک ہے، اور وہ ہاسٹل کے رہنے والے تھے، ایک بنیر کا تھا اور ایک کوٹا کا تھا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یار یہ آپ نے پیسے کس کو دیے؟ کوٹا والے نے کہہ دیا کہ میں نے تو پیسے اس کو دیے ہے، یہ جو بنیر والا ہے اس نے مجھ سے پیسے لیے ہے اور اس نے مجھے رسید دی ہے اور میں نے فارم کے ساتھ جمع کی ہے۔ میں نے کہا تم تو جاؤ، تم تو بادشاہ ہو، کیونکہ آپ نے تو مجھے بندہ بتا دیا تھا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے دیا ہے، تو میں نے کہا تم جاؤ، تم میری طرف سے فرض کا گناہ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے تو پیسے دینے ہیں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں قطار میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا جاننے پہچاننے والا ہے بینک والا، اس کو میں دے دوں گا اور وہ مجھے رسید دے گا، اور اگلے دن اس نے مجھے رسید دے دی، اور رسید مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ بوگس تھا۔ پھر اور جو دوسرا بندہ میں نے سوچا تھا کہ میرے لیے تو چھوڑتا ہوں، یا مجھے صحیح بندہ بتاؤ گے یا تم چور ہو، سب کچھ تم نے کیا، اور رونے لگا، پیٹنے اپنے آپ کو لگا کہ میرے بھائی میرے ساری چیزیں وہ مجھے مار دیں گے، ٹھیک ہے، میں نے یہ کام کیے ہیں۔ میں نے کہا کہ بندہ بتا دو، تو اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے اور لالازار گاؤں کا ہے، اور ادھر جو ہے کہاں پہ ہے، خانمئی سے ادھر ہے۔ تو ہم نے ادھر بیٹھ کے ایک پلان بنا لیا کہ یہ بندہ اس بندے کو فون کرے گا کہ میرے پاس 4 بندوں کی فیس آئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں کل جا رہا ہوں بنیر، اور آپ مطلب مجھ سے یہ پیسے لے لے، تاکہ کل اس نے اس کو کہا ہے فون پہ کہ کل صبح میں آ جاؤں گا، کل صبح جمع کر لو۔ اس نے کہا کہ کل صبح سویرے تو ہمارے مطلب گاؤں میں کوئی میت ہوئی ہے اور 10 بجے جنازہ ہے، تو میں تو 4-4:30 بجے نکلوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، یہ آؤ ساتھ۔ تو ادھر سے جو ہے میں نے اپنی سیکیورٹی سفید کفوں میں گاڑی اور پولیس کا جو ہے یہاں پہ ایس ایچ او ہے، اس کے ساتھ 2 بندے خانمئی پولیس اسٹیشن گئے ہیں، خانمئی پولیس اسٹیشن سے بندوں کو سفید کپڑوں میں لیے ہیں، یہ بندے کو چھوڑا ہے موٹر سائیکل پہ لے گئے، تم جاؤ اس کے پاس، تاکہ پیچھے لوگ ہوں گے۔ یہ اس کو فون کیا، اور گھر سے نکلا ہے، اور جو ہی اس کو پیسے دے رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پولیس والوں نے پکڑ لیا اور واپس لے آیا۔ یہ ایسا، اور یہ 2 گھنٹے میں ہوا ہے، سارا قصہ 2 گھنٹوں میں ہوا ہے۔ وہ لایا گیا، اس کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، وہاں پہ اس کو ظاہر ہے کہ پولیس والے اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں، اس نے بندے بتا دیے تھے کہ جو فرنٹ والا ہے وہ ہے، اور ایک اس کا اپنا بھائی ہے، تیمور نام ہے، اور ہمارے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اٹینڈنٹ ہیں، کہ جتنے پیسے ہم لیتے تھے
تو اس میں 40% وہ تیمور لیتا تھا اور باقی میں لیتا تھا کچھ اور بھی. تو ابھی اس کو میں نے ضمانت والا نہیں کیا. میں آج بھی خود بھی پولیس اسٹیشن گیا ہوں, ان کو میں نے بتایا تھا کہ یار مجھے یہ بندہ اس طرح نہیں کر سکتا, کوئی میرا ایسا بندہ ہو کہ جو کہ اکاؤنٹ سیکشن میں ہے یا کنٹرولر آفس میں ہے, یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا سا اسکرو کر لو اور مجھے اس بندی کا نام بتا دو, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ سب میرے بھائی کو پتا ہوگا. اس کے بھائی کے پیچھے اب ہم گھومتے رہے اور بھائی نہیں ہے, بھائی غائب ہے, وہ غائب ہو گیا. اور سر کتنے پیسوں کی یہ باضابطگی ہوئی ہے جو ریکارڈ سامنے آئے ہیں؟ لیٹسٹ کیا سچویشن ہے آج کی؟ کا بتا دیں. نہیں دی کروڑ نہیں کروڑ کو نہیں, اس نہیں کرا 10-12 لاکھ میں دی وہ لگیا دی ٹول رسیدونه او چیکي نو ما هر کمپروزینګ ولا هم چې رښتیا خبره څوک وي دکانې بند کړې دي او هغه تخته دي تم دی پولیس والا کار دي کنه کې دي چې دا و مسله کنه ودار چې دا سچويشن دا یو تاسو سره نوی کمپس ازمه کوي ها ها دا یو دا چې تاسو جی ایک سوال آپ سے پوچھا گیا کہ یہ یونیورسٹی کی حالت جو ہے اس کے ذمہ دار کون ہے, مطلب میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں. تو آپ نے کہ سابق ایڈمنسٹریشن میں سابقہ جو لوگ تھے انہوں نے کام نہ صرف سابقہ لوگ اور یہ جو ابھی کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت ان کے دور میں کوئی بڑی کرپشن بے ضابطگی یا اس طرح کا کچھ ہوا ہے جو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماضی میں اس یونیورسٹی میں اتنا مطلب کرپشن ہوا ہے, اتنی بے ضابطیاں ہوئی ہے, اتنی مطلب غلطیاں جو ہے میرٹ پر نہیں ہوئی, کیا ہے مطلب, اور اس کو آپ نے پھر کیسے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو زمینوں والوں کو پیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے 18 لاکھ روپے جو ہے زمینوں والے کہتے ہیں کہ ہم سے اجارہ لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یونیورسٹی میں وہ نہیں ہے, پیسے جمع نہیں ہے, کہاں گئے, آسمان کا گیا کوئی زمین کا گئی, اور پیسے 18 لاکھ روپے. تو ابھی تک اس کا جو ہے ہم اس میں ہے, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ کیس گیا ہے, میں خود پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں حاضر ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یا تو زمینداروں سے ریکور کر لے اور یا جو لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہے ان سے ریکور کر لے. میں نے دونوں کو پکڑا ہوا ہے کیونکہ یہ میری پیسے نہیں ہے, یہ اس بچہال یونیورسٹی کے پیسے ہیں. 18 لاکھ روپے کوئی نہ کوئی تو دے دے, جو بھی دے دے اور دے دے اور اس اکاؤنٹ میں جمع کر لے. میں اسی دن جا کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو کہہ دوں گا کہ جی وہ پیسے جو تھے وہ ریکور ہو گئے, یہ اس کی رسیٹ ہے, یہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں, اور آپ یہ پیراگراف کریں. سر لیکن اراضی کے جو اصل مالکان ہیں وہ کبھی کبھار پریس لوا کے دعویٰ کرتے ہیں کہ اراضی کے حصول کے دوران کی اراضی ہم سے لی گئی ہے لیکن اس کے بدلے ہمیں ادائیگی نہیں ہوئی ہیں, اور حال ہی میں انہوں نے وزیر قانون سے ملاقات بھی کی ہے ایک ہفتہ پہلے کہ آپ یہ ایشو جو ہے اسمبلی کی سطح پر اٹھائیں. آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. گورنمنٹ جب کسی سے زمین دیتے ہیں نا تو ان کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ زمین ہے اس پہ جو قابض ہے اس کو پیمنٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہماری کسانی اور یہ شروع ہو گئی تو اب یہ قصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ قصہ ہے کہ جس کی زمین سرکاری کاغذات میں ہے, سرکاری کاغذات میں ہے, ان کو پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے میں نے وہ یہ کہہ رہے گورنمنٹ ڈی آر او, ٹھیک ہے, یا جو ڈی سی ہے کہ یہ لینڈ مافیا نے زمینیں پکڑی ہوئی ہیں, ہے نا, تو ہم تو اس کو پیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ پیمنٹ ہم نہیں کر رہے ہیں. پیمنٹ کون کر رہے ہیں؟ ڈی آر او اور ڈی سی. پیسے کہاں سے آتے؟ اور قومی خزانے سے آتے. دا وائس چانسلر دا بچہان یونیورسٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. دا منگ طرف نہ پیسے چارہ کری دی نہ تقسیم کری دی. دا خزانے نہ ڈی سی طرف کری دی, ڈی سی ڈی آر او تو کری دی, او هغه هلته کې کاغذونه پټواري رجسټرار تصویرات هغه ټول راغلي دي. پرابلم څه شی دی؟ زه تاسو دغه پرابلم هغه بیس ته بوزم. سپوز فار ایگزامپل دا پلان ٹھیک شو, دا 2 جرب, اس کی 2 جرب زمین ہے, ٹھیک ہے, 2 جرب زمین ہے اور اس کی 2 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جرب زمین ادھر ہے, ایک جرب زمین ادھر ہے.
اس باپ نے اپنے خاندانی تقسیم کی ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 جرو زمین ہے، یہ جرو زمین اس کا ہوا اور وہ جرو زمین اس کا ہوا. لیکن یہ اس کو کہتے ہیں خاندانی تقسیم، یعنی اپنی وربلی اس نے تقسیم کی ہے. اب جو یہ بندہ ہے ان کے نام جو زمین ہے، اس 1 جرو زمین میں اس بندے کا بھی حصہ ہے اور اس بندے کی 1 جرو زمین میں اس بندے کا بھی حصہ ہے. سمجھ آئیے؟ اب جب گورنمنٹ اور ڈی سی او یا ڈی آر او جب وہ پیمنٹ کرے گا تو وہ کہے گا کہ اس بندے کی کتنی اولاد ہے. اب 2 بچوں کے ساتھ ایک بہن بھی نکل آئی، 100 روپے پیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کی 1 جرو زمین ہے، اس کی جو ہے ایک بہن بھی نکل آئی، بھائیوں نے اس کو شامل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کاغذات میں اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو ڈی آر او یا ڈی سی کیا کرتے کہ ان دونوں بھائیوں کو بھی بلا لے گا اور اس بہن کو بھی بلا لے گا، اور یہ جو 1 جرو زمین ہے سے اس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے، تو 20 لاکھ ایک بھائی کو دے گا، 20 لاکھ دوسرے بھائی کو دے گا اور 10 لاکھ اس بہن کو دے گا. اب اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ تو نقصان میں گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو 20 لاکھ روپے تو مل گئے، لیکن ان سے 1 جرو زمین چلی گئی اور 30 لاکھ روپے بہن کو 10 لاکھ روپے ملے اور 20 لاکھ دوسرے بھائی کو ملے. ٹھیک ہے، یہ تو کہے گا کہ اس کے پاس زمین بھی ہے اور 20 لاکھ روپے بھی مل گئے. تو یہ میرا یا ڈپٹی کمشنر کا یا ڈی آر او کا یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو او بھائی اور بہن اپنے درمیان میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اور او کہہ دے کہ بھائی آپ نے 20 لاکھ روپے دیے اس زمین پہ میرے لیے، آپ کے پاس جرو زمین ہے، یا تو تم مجھے اس میں 2 کنال زمین دو گے یا وہ 20 لاکھ روپے مجھے واپس کر دو، بس میری زمین چلی گئی. ٹھیک ہے، اور بہن کا تو اپنا حصہ ہے. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، تو اس میں ایسے لوگ ہیں کہ اس کے نام زمین ہی نہیں ہے اور قبضہ ان کے پاس ہے. ایسی بھی ہے کہ ان کی زمین ہے لیکن ایک بندہ ہے خاندانی تقسیم کی ہے اور ساتھ جو ہے اس کے ایک جگہ ہے میں دیکھیں 11 بندے ہیں تو 11 بندوں کو پیسے ملے ہیں. ٹھیک ہے، اور زمین ایک بندے کے پاس ہے. جو باقی جو 10 بندے اس کو ادھر کنال 2 کنال زمین ملے ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سر یونیورسٹی کو یہ مطلب اس کا معیار بہتر کرنے کے لیے ویژن کیا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ کس چیز کے لیے؟ یونیورسٹی کا جو معیار ہے وہ ظاہراً وہ صوبے کے یا پاکستان کے دوسری یونیورسٹی کے برابر تو نہیں ہو سکتا، کافی کم ہے اس کا جو کچھ بھی نہیں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت انشاءاللہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ مطلب آپ کا ویژن کیا ہے؟ اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب سے میں آیا ہوں تو میں وصوف سے کہتا ہوں کہ تھوڑی بہت جو ہے میں نے کٹنگ کی ہے، تھوڑی بہت میں نے کنٹرول کی ہے، اور یونیورسٹی اس وقت جو ہے فائنینشیل لاس میں نہیں ہے، جو کہ پہلے تھی اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے اس وقت اگر گورنمنٹ پیسے بھی نہیں دے تو میں 6 مہینے کی تنخواہ دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی بات ایک ہے فائنینشیل کی طرف. اور اگر یہ حالت رہی تو مجھے یہ یقین ہے کہ جب یہ 2 سال گزر گئے جو کو میرا ٹینیور ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر 5 سال تک اس یونیورسٹی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، آپ اکیڈیمکلی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا امپرومنٹ کی ہے. ابھی تک آپ تو پڑھے لکھے ہیں، کون سے سبجیکٹ میں آپ نے ایم ایس سی کی ہے؟ آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں 98 میں کیا. کون سے سبجیکٹ میں؟ جرنلزم ماس کمیونیکیشن. اب اگر ادھر میں بنا لوں ڈپارٹمنٹ اور اس کے لیے کچھ ماس کمیونیکیشن، جرنلزم، ہسٹری، پشتو، اردو اور یہ ساری چیزیں ایک، اور اس کا ایک ہیڈ ہوگا، اور ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا؟ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جب میں ادھر آیا تو فزکس، اسٹیٹسٹک اور میتھمیٹکس یہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ ڈگری لیں گے تو میتھمیٹکس میں لیں گے کہ اسٹیٹسٹک میں لیں گے کہ فزکس میں لیں گے، مجھے یہ بتا دیں. جو ہی میں آیا ہوں تو اس کو سارے میں نے بائیفرکیٹ کیے ہیں. ہیومن ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فزکس بھی تھی، اسٹیٹسٹک کی بھی تھی اور اس کی بھی میتھمیٹکس کی بھی تھی، تو ہم نے اس کو بائیفرکیٹ کیے. تو اب یہ سچویشن اسی طرح جو ہے پولیٹیکل سائنس، ایجوکیشن کا نا، پاک اسٹڈی
اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا. یہ آپ مجھے بتا دیجیے کیسے ڈپارٹمنٹ ہوں گے. تیسری بات, یہاں پہ پشتو کا ایک ڈپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ اس میں 20 کا یا علم کا کوئی سپورٹس نہیں ہے, اور 4 بندے اس میں مطلب اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹڈ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے یہ 4 بندے اسسٹنٹ پروفیسر کس لیے لیے ہیں؟ اسٹوڈنٹ نہیں رہی. ہاں, اسٹوڈنٹس ہے ہی نہیں, ہے نا. تو آپ کس کے لیے لیتے ہیں؟ اور تنہا کہ اس لیے کہ وہ کرسی نکال لے سردیوں میں اور دھوپ میں بیٹھ جائے, اخبار پڑھ لے اور ایک کپ چائے پی لے اور پھر واپس جائیں. اس لیے یہ چیزیں سارے میں نے اب اسٹریم لائن کر دی ہے. ان کے علاوہ میں نے 3 ڈپارٹمنٹ اور کھول دیے ہیں. آپ کو بتا دو, ایجوکیشن کا جو بی ایڈ ایم ایڈ کا ڈپارٹمنٹ میں نے الگ کر دیا, الگ کھول دیے. فارمیسی جو کہ مارکیٹ اورینٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. ان کی بلڈنگ, ان کی ساری چیزیں جو ہے میں نے اس میگر ریسورسز سے ان کو کیے, اور وہ شروع ابھی ایڈمیشن اس کے ہو رہے ہیں. اسی طرح مائکرو بایولوجی, اتنا کووڈ آیا, اتنے لوگ مرے, اتنے لوگ, مجھے چاہتا میں کوئی ایک ایسی لیبارٹری بتا دو کہ جو کہ اتھینٹک ہو, اس وجہ سے کہ یہاں پہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. نہ پشاور سے تو کوئی نہیں آئے گا کہ وہ ادھر بیٹھ کے ادھر یہ کام کرے, یا سوات سے کوئی نہیں آئے گا. تو ہم نے او مائکرو بایولوجی یہاں پہ شروع کر دیے, اور انشاءاللہ ود ان 2 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ یہ یونیورسٹی اس طرح نہیں رہے گی. اور اگر یہ جو مسکرینٹ ہے, یہ جو لوگ ہے جو پرابلمیٹک ہے, اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سرسدے کا اور ان لوگوں کا خدا ہی حافظ ہے, خدا ہی ان کا حامی و ناصر ہو. میں کیا کہہ سکتا ہوں.